أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. الفاظ کے معانی. ام عطف کے لیے ہوتا ہے، یا حسبتم سمجھ لیا ہے تم نے. حسبتم فعل ماضی ہے، مبنی علی السکون ہے، اور تا مخاطب کے لیے ہے، میم جمع کے لیے. کیا تم نے سمجھ لیا ہے ان تدخلوا، ان حرف ہے مصدری، تدخلوا ان جو ہے نصب بھی دیتا ہے فعل مضارع کو، اور تدخلوا فعل مضارع ہے منصوب ہے، اور اس کی علامت نصب کی حذف نون ہے. ان جو ہے نصب بھی دیتا ہے فعل مضارع کو. ان تدخلوا، اور اس کا مصدر مؤول بنے گا دخولکم. الجنت جنت میں، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما وا جو ہے نا یہ حالیہ ہے. ولما لما جو ہے حرف جزم ہے. یأتیکم، یأتی فعل مضارع مجزوم ہے، اور اس کی علامت جزم کی یا حذف ہو چکا ہے. یأتیکم، اور کم مخاطب کی ضمیر ہے، اور مفعول بھی ہے یہاں پہ. مثل فاعل ہے. مثل الذین، الذین اسم موصول ہے، مبنی ہوتا ہے، اور اس یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے. مثل الذین خلوا من قبل، خلو فعل ماضی ہے جو پہلے گزر چکے. من قبلکم تم سے پہلے، من حرف جر ہے، قبلکم تم سے پہلے، قبلکم. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے ام تدخلوا الجنت، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس سے پہلے ہی کہ تمہارا امتحان نہ ہو، تمہاری ابتلائیں نہ آئیں. مثل الذین خلوا من قبلکم، اس طرح کے امتحان جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہارے پاس وہ سارے کچھ نہیں ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے. جو ابتلائیں آزمائشیں ان پر آئی تھیں وہ تمہارے اوپر نہیں آئیں گی.
مستہم البأساء، مست فعل ماضی ہے، مسا تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے اس لیے مست آیا، مستہم، مستہم ہم مفعول بھی کی ہے، فی یہ مفعول بھی ہے، فی محل نصب ہے ضمیر، مستہم نہیں چھوا، مستہم چھوا ان کو، الباساء، الباساء فقیری، تنگ دستی، مشکلات، والضراء بیماریاں، یہ مست کے فاعل ہے، الباساء فاعل ہے، اور والضراء وا حرف عطف ہے اور ضراء اس کے اوپر معطوف ہے، یعنی چھوا ان کو فقیری نے، مشکلات نے، باسا کا معنی ہے، والضراء اور بیماریوں نے، تکلیفوں نے، جو زخم کھائے انہوں نے، اللہ کی راہ میں زخمی ہوئے، وزلزلوا، اور یہ جو فعل ہے وزلزلوا مبنی للمجہول ہے، اور ان کو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، یہ دشمن کا خوف، یہ مارکوں کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں ساری ان کی طرف اشارہ ہے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور طرح طرح کی تکلیفوں سے ان کو آزمایا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ نے کئیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مدد کب آئے گی، تو آپ نے یہی بات بتائی کہ جو تم سے جو پہلے لوگ ہوئے تھے ان کے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ ان کے جو درمیان، سر کے درمیان میں آرا رکھ کے ان کو درمیان سے چیر دیا گیا، اور ان کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کو نوچا گیا، ہڈیوں کو گوشت سے علیحدہ کیا گیا، اتنے اتنے ظلم ان کے پاس ان کے ساتھ روا رکھے گئے، تو زلزلوں دشمنوں کا خوف، تو یہ ساری کی ساری امتحان کی اور آزمائشوں کی قسمتیں کی، یعنی قسمیں ہیں، وزلزلوا کہاں تک، حتی یقول الرسول، حتی للغایہ بھی ہوتا ہے حتی، اور یہ فعل کو منصوب کرتا ہے فعل مضارع کو، اس لیے یقول کے اوپر زبر آئی جو علامت ہے نصب کی، یہاں تک کہ کہا الرسول، رسول نے، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی تھے ایمان والے، والذین اسم موصول ہے، اور وہ لوگ آمنو فعل ماضی ہے جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ، کیا کہا انہوں نے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، متی، یہ استفہام ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو یہاں پہ ان کا یہ کہنا کہ متی نصر اللہ، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو کوئی شک تھا، بلکہ آزمائشیں اس قدر بڑھ گئیں کہ وہ انہوں نے ان آزمائشوں میں رسول سے پوچھا کہ وہ کب آئے گی مدد، یقین تو تھا کہ آنے والی، لیکن وہ جلدی چاہ رہے تھے، اس لیے کہا کہ متی نصر اللہ، اور اس مفہوم کی آیتیں سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ آغاز ہے سورہ عنکبوت کا، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سورہ عنکبوت کا آغاز ہے، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یترکوا، کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ان کو، صرف اس بات پر ان یقولوا آمنا،
کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس بات پہ نہیں، اس کے بعد امتحان ہے۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کے بعد امتحانات کا سلسلہ ہے، ساری زندگی یہ امتحان ہے۔ کیا سمجھتے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کے امتحان نہیں ہوں گے، یعنی لازمی امتحان ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے بھی امتحان لیے، اور یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ امتحان، یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے، یہ کہ تاکہ اب پرکھا جا سکے ان کے ایمان کو، کہ کون ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور جو ہے ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی نصرت آتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، الا خبردار رہو، آگاہ رہو، تنبیہ کے لیے یہ کلمہ آتا ہے، الا آگاہ رہو، ان تاکید کے لیے، بے شک نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، دور نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تھوڑے لمحے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آسانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ تنگی ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے، آزمائشوں کے بعد پھر ان کے نتائج آتے ہیں، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں، پہلے آزمائشیں ہیں، مکی دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، پھر غزوات ہیں، آزمائشوں کی گھڑیاں ہیں، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور ان آزمائش کی گھڑیوں میں جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی فتح یاب فرماتا ہے۔ تو جو مصیبت کی گھڑیاں ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ فَهَلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے بھی ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے۔ ساری اقوام کے قصے آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہے۔ تو جب شدت ہوتی ہے، جب آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو، یہ اطمینان کے لیے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی نصر قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اپنے بندوں کی نصرت پر۔ اور ابھی جو ہم مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہ آزمائش کے ہیں، اور ان آزمائش کی گھڑیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں جو صورتحال ہے وہ پوری کی پوری اس آیت کی روشنی میں دیکھو تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ کس قدر ابھی وہ کتنے مہینے گزر چکے ہیں اس آزمائش میں ہیں، اور وہ ہر طرح سے زلزلوں کی تصویر بنے ہوئے ہیں، گھر ان کے تباہ ہو چکے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے، اور ان کی زبانوں پہ صبر کا کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اور وہ اپنے رب سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری اس زندگی سے بہتر اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کر رہا ہے، اور انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، الا ان نصر اللہ قریب، چاہے دشمن کتنا بھی طاقتور ہو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں کی مدد کرنے پر، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی،
اور یہ آزمائشوں کے بعد ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان آزمائش کی گھڑیوں میں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔